گزشتہ سبق کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو پہلے زمین بنی یا آسمان بنا، اس کا تذکرہ پہلے سبق کے اندر ہم نے کیا کہ پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرما کر پانی کے بلبلے سے یا جاگ سے اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ اس بات کو بولنا پڑے گا اور اس بات کو دل کے اندر اتارنا پڑے گا کہ اللہ پاک جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی چیز پر قادر ہے. پاک جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے. القادر ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے، المقتدر ہے قدرت والے ہیں، القادر. اور اللہ پاک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. اور اللہ پاک کو کرنے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا محتاج نہ سمجھا جائے. اللہ پاک کو کسی وسیلے ذریعے سبب ہیلے کا محتاج نہ سمجھا جائے. کیا مطلب؟ اللہ جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے. القادر مقتدر ہے، کرنے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا پابند نہیں، محتاج نہیں، الصمد ہے. فرمایا قدرت جو ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے. مالک جو ہوتا ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے. مالک آزاد ہوتا ہے اور قدرت آزاد ہوتی ہے، وہ کسی سبب کا پابند نہیں. یعنی ہم یہ اگر زمین کو پیدا کرنا چاہتے، پانی کا بلبلہ نہ ہوتا تو کیسے پیدا ہوتا؟ نہیں. اللہ پاک کو پیدا کرنے میں، زمین کو پیدا کرنے میں پانی کے بلبلے کے، پانی کے جاگ کا محتاج نہیں. وہ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کی قدرت کو اسباب کا پابند بنانا، وسیلوں کا پابند بنانا، یہ اللہ کی قدرت کی توہین ہے. اللہ کی قدرت کو اسباب کا پابند بنانا، وسیلوں کا پابند بنانا توہین ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلو صحیح ہے. تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو پانی کے بلبلے سے پیدا فرمانے کے بعد، زمینوں کو اللہ پاک نے پانی کے بلبلے یا جاگ سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے آگ کو پیدا فرمایا اور آگ سے ایک دھواں اٹھا، اس دھوئیں سے اللہ نے آسمانوں کی تخلیق فرمائی. اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کو پیدا فرمانے کے بعد آسمان کی تخلیق کا ارادہ کیا. ثم استوى الى السماء. یہ آسمان پہلے دھواں تھا، قرآن میں وہی ہے دخان، اور قیامت کے دن یہ پھر دھواں بن جائے گا. یوم تأتی السماء بدخان مبین. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جائے گی قیامت کے دن. اور تعداد کتنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا. 7 آسمان، 7 زمینیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ الذی خلق 7 سماوات اور 7 زمینیں ومن الارض مثلہن. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں 7 راستے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، تمہارے اوپر فوقکم 7 راستے ہم نے بنائے، 7 طرائق. اور ایک جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے. سورۃ نبا کے اندر 30ویں پارے کی پہلی سورت میں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر بنایا. کیا بنایا؟ 7 مضبوط، یعنی 7 مضبوط آسمان. سبعا شدادا، سبعا 7 کو کہتے ہیں اور شدادا مضبوط. اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو برجوں والا بنایا، والسماء ذات البروج. اور ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو برجوں والا بنایا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے
آسمان میں برج بنائے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا قرآن مجید کے اندر ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بلند چت بنایا. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں محفوظ چت بنایا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا سورۃ تبارک الذی جس کو ہم ہر رات پڑھتے ہیں اور ہر رات پڑھنی بھی چاہیے, اس کے اپنے فضائل ہیں. مغرب اور عشاء کے درمیان جو الف لام میم سجدہ اور سورۃ تبارک الذی پڑھے گا لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا, عذاب قبر نہیں ہوگا. تو روزانہ کی اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں. اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں بار بار میری آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو. فرجع البصر ثم ارجع البصر بار بار کرتین آپ کی آنکھ ذلیل درماندہ ہو کر لوٹ کر کے آئے گی. فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں رحمان کی تخلیق میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کیا تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ هل ترى من فطور. اور سورۃ قاف کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی رکھنا کوئی شک نہیں. ما لها من فروج. اور قرآن مجید میں یہ حکم ہے آسمان کی طرف دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت آسمان کی طرف ذرا دیکھو کیسے اللہ نے بلند فرمایا. اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چت بنایا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی قوت سے اس کو بنایا. والسماء بنيناها بأيد اور اس کو جو روکے رکھا وہ بھی ہم ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یہ اللہ نے بغیر ستون کے کڑا کیا. بغیر عمد ترونها قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں بغیر ستون کے اللہ پاک نے کڑا کیا آسمانوں. تو اور 7 آسمان طے بتے ہیں قرآن مجید میں. 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا. ایک جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الذی خلق 7 سماوات طباقا. طباقا کے معنی طبق, ایک فلور دوسرا فلور تیسرا فلور, ایسا تہ بتے ایک کے اوپر دوسرا آسمان دوسرے کے اوپر تیسرا تیسرے کے اوپر چوتھا. اس طرح 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے. اور سورۃ نوح کے اندر اللہ پاک فرماتے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو کیسے تہ بتے بنائے. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا 7 آسمان طے بتے. اور اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے سارے آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے. جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ہم نے آسمان کو چھوا یہ بھرا ہوا ملا ہمیں. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ سخت پہرے داروں سے حرساً شدیدا اور آگ کے شعلوں سے وشو ہوا. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے آسمانوں کے اندر فرشتوں کے راستے بنائے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ آسمان کو راستوں والا اس میں کے اندر فرشتوں کے راستے بنائے. قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ امن والوں نے اس بات کو آسمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہر آسمان کا الگ نام ہے. ہمیں آسمان نیلگو نظر آتا ہے, آسمان نیلگو نہیں ہے, بلکہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اور یاد کرنا ہے. پہلا آسمان اس کا نام رقیعہ ہے. اللہ پاک نے اس کو سبز رنگ کے زمرد سے بنایا من زمردۃ خضراء. دوسرا آسمان یہ اس کا نام ارفلون ہے. اللہ پاک نے سفید چمکتے ہوئے چاندی سے بنایا من فضۃ بیضاء. تیسرا آسمان اس کا نام قیوم ہے. اللہ جل شانہ نے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنا من یاقوتۃ حمراء. چوتھا آسمان اس کا نام ربقہ ہے. اللہ پاک نے چوتھا آسمان اس کا نام معونہ ہے. اللہ پاک نے سفید معونہ اس کو اللہ پاک نے سفید موتی سے بنایا من درۃ بیضاء. پانچواں آسمان اس کا نام ربقہ ہے. اللہ پاک نے سرخ سونے سے بنایا من ذهبۃ حمراء. اور چھٹا آسمان اس کا نام ربقہ ہے. ربقہ دکنا. چھٹا آسمان اس کا نام دکنا ہے. اللہ جل شانہ نے
اس کو زرد رنگ کے یاقوت سے بنا، می یاقوت صفرا۔ ساتواں آسمان، اس کا نام عروبہ یا سراخ ہے، اللہ نے چمکتے ہوئے نور سے بنا، من نوریت لألأ۔ تو ساتوں آسمان کو اللہ پاک نے الگ الگ چیزیں، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ پہلا آسمان تمی ہوئی موج ہے، موج مخفوف، دوسرا چٹان ہے، مرمرۃ بیضاء، اور تیسرا لوہے کا ہے، اور چوتھا پیتل کا ہے، پانچواں چاندی کا ہے، چھٹا سونے کا ہے، اور ساتواں یاقوت کا ہے۔ دو روایتیں ہیں، مختلف چیزوں سے اللہ پاک نے بنایا۔ پھر اسی طرح زمین کے متعلق میں نے اس دن سنایا تھا آپ کو کہ زمین کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فسواہن سبع سماوات، کہیں اس کو 7 سماوات فرمایا، کہیں 7 طرق بتایا، 7 طرق۔ وہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر فلاں نبی سے میرے ملاقات ہوئی، دوسرے پر فلاں سے، تیسرے پر فلاں سے، چوتھے پر فلاں سے، ہر آسمان پر ملاقاتیں ہوئی۔ اور اللہ کی ذات علیم ہے، وہ بکل شیء علیم۔ فرمایا اگر مسلمان کو اس بات کا دھیان حاصل ہو جائے، دھیان کس بات کا حاصل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ ساتھ ہیں، تو کبھی اس سے گناہ نہ ہو۔ اللہ جانتے ہیں نا جو کچھ ہم کرتے ہیں، علیم ہے، اور اللہ دیکھ رہے، بصیر ہے، بصیر۔ اللہ سن رہے، سمیع ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے وہ جانتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، اور سنتے بھی ہے۔ کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ جہاں تم ہوتے ہو وہ اللہ ہی ہوتے ہیں وہاں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن میں۔ اور اللہ پاک ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کیا تو نے مجھے بچے سے بھی کمتر سمجھا؟ میرے دیکھنے کو بچے سے بھی کمتر سمجھا کہ تو میرے دیکھتے ہوئے بھی تو گناہ کرتا ہے؟ جب یہ دھیان حاصل ہو جائے گا تو بندہ جس حال میں بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اس سے اللہ کی نافرمانی کرنا ناممکن ہوگا۔ اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو 8 اعزازات دیے، تو 8 اعزازات میں سے 3 گزر گئے۔ پہلا اعزاز، اللہ نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دوسرا اعزاز، اللہ پاک نے انسان کو اپنے روح میں سے روح عطا فرمایا۔ اور تیسرا اعزاز، اللہ پاک نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ یہ ساری چیزوں کو جو اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، کائنات میں جتنی چیزیں، آسمان، زمین، جتنے ہیں، حد تک فرشتے بھی انسان کی خدمت پر لگائے رکھے اللہ پاک نے۔ یہ سارا نظام اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے چلایا، اور یہ اس کی جسم کی خدمت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر 2 چیزیں رکھی۔ لما خلق اللہ آدم، ایک اللہ پاک نے اس کے اندر روح کو رکھا، فجعل فی الروح، سارے نیک اعمال کا منبع اور سرچشمہ روح ہے۔ جتنے انسان نیکیاں کرتا ہے اس کا منبع اور سرچشمہ جو ہے، وہ نیک اعمال پر ابھارنے والا جو ذریعہ ہے، وہ انسان کا روح ہے۔ اور ایک اللہ پاک نے انسان کے اندر نفس رکھا۔ نفس، جتنا انسان برائیاں کرتا ہے ان سب کا منبع اور سرچشمہ جو ہے انسان کا نفس ہے، کیونکہ نفس انسان کو برائی پر لگاتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وما ابرئ نفسی، یقیناً میرا نفس، یقیناً نفس، ان النفس، یہ برائی کا حکم کرتا ہے، لامارۃ بالسوء۔ جب انسان، نفس کی 3 قسمیں، اس کو ایک پہلے قسم کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یعنی انسان کا نفس شروع میں انسان کو برائی بتاتا ہے، یہ کرو، وہ کرو، غلط کام۔ پھر جب انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، کیونکہ مجاہد اسی کو کہتے ہیں جو نفس کے خلاف جہاد کرے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، تو پھر اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، غلط کام کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا 29ویں پارے کے اندر، لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، ملامت کرنے والی نفس۔ پھر جب انسان اور مجاہدہ کرتا ہے، پھر یہ نفس صرف اللہ کی فرمان برداری پر آتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ یعنی نفس موقنہ، تفسیر میں بتایا
یقین والا نفس. پھر اس سے اللہ پاک کرتے ہیں جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، لوٹ اپنی رب کی طرف، ارجعی الی ربکی، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، راضیۃ مرضیہ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، فادخلی جنتی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا. یہ تفسیر اسی بات پر آئی. ایک اس کا جسمانی جسم ہے، اور ایک جسم کی ضرورتیں، بدن اور بدن کی ضرورتیں، وہ کائنات کے اندر چیزیں جو آگے خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور ایک انسان کی روح کی غذائیں، وہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسان کو پہنچائے. آسمانی باتیں یہ روح کی غذا ہے، اور زمین سے نکلنے والی چیزیں یہ جسم کی غذا ہے، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کو حیات جسمانی عطا فرمایا، اور حیات روحانی کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. روحانی زندگی کیسے ملے گی؟ فرمایا وہ نبی کی تعلیمات پر چلنے سے ملے گی. تو ایک جسم کی زندگی ہے اور ایک روح کی زندگی، ایک حیات جسمانی کہلاتی ہے اور ایک حیات روحانی کہلاتی ہے. حیات روحانی روح کی غذا جن چیزوں سے، اور ایک حیات جسمانی ہے جسم کی غذا. تو اللہ پاک قرآن میں آگے چوتھے نمبر پر انسان کو اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو زمین کے اوپر خلیفۃ اللہ بنایا. زمین کے اوپر یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. پہلے ذرا اس کی میں الفاظ کی تحقیق کر کے بتاؤں، پھر اس کی تشریح بتاتا ہوں. ذرا دیکھیں 29 کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر وَإِذْ، وہ کے معنی اور ہو گئے، اس کے معنی یاد کرو جب، اذکر محذوف نکالیں گے، اذکر یاد کرو، اذ جب، قال کہا، رب کا تیرے رب نے، وَإِذْ قال رب کا، اور یاد کرو جب تیرے رب نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکتی، ملائکہ سے کہا. رب کا کی تشریح گزر چکی ہے. ملائکہ کے معنی پیغام رسانی کے، ملائکہ کے معنی پیغام رسانی کے. اور ملائکہ کس سے کہتے ہیں؟ ملائکہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے. جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، یہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، نافرمانی سے پاک ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کرتے ہیں. اور مرد عورت سے پاک ہے، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے بغیر کرام بررہ، آپ نے پڑھا نا، یہ تسبیح تحمید میں لگے رہتے ہیں اور بغیر اجازت کے بولتے بھی نہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعلمون. جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے یہ بولتے بھی نہیں. اب اللہ پاک نے پہلے ملائکہ کا ذکر فرمایا. للملائکتی، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے ایک اللہ کو پتہ ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر. اللہ کی لشکر کا تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے. ملائکہ کی تعداد کتنی ہے ایک اللہ کو بہتر پتہ، ہمیں نہیں پتہ. اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، ہماری حفاظت کرنے والے. ثم ارسلنا علیہم حفظا، قرآن میں ایک آگے ایک پیچھے. فمنھا سائق و شہید، اور کرامن کاتبین، کرام بررہ. غرض روح الامین نزل بہ الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام. ملائکہ میں بھی فرق ہے کیونکہ اللہ پاک نے بعض انسانوں کو اور بعض فرشتوں کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا، چنا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. لیکن یہاں اللہ پاک نے فرشتوں کا ذکر پہلے کیا اور آدم علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ فرشتہ واسطہ ہے اللہ اور آدم علیہ السلام انسانوں کے درمیان پیغام رسانی میں. اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا کہا؟ یہ چوتھا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں. خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ پہلے اس کو
جاننا ہوگا. خلیفہ کے معنی دوسرے کا نائب بننا، دوسرے کا نائب بننا. اور یہ نائب بننا جو ہوتا ہے یہ 4 وجوہات کی بنیاد پر کرایا جاتا ہے. انسان خلیفہ بناتا ہے، نائب بناتا ہے، جیسے ایک صدر ہے، ایک نائب صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک نائب وزیر اعظم ہے. تو خلیفہ کے معنی ہے نائب بنانا، حاکم بنانا، نگران بنانا. یہ 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. نمبر 1، نائب بندہ اس وقت بناتا ہے جب وہ خود غیر حاضر ہو، موجود نہ ہو. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے جاتے ہوئے خلیفہ بنایا. وَاخْلُفْ لِي فِي قَوْمِي، قرآن مجید میں ہے. اور جب واپسی پر آئے سامری نے سب کو گمراہ کیا تو کیا کہا؟ بے سما خلفتمونی. اسی وجہ سے بزرگان دین بھی خلیفہ بناتے ہیں. تو خلافت یہاں سے ثابت ہے کہ آپ جائیں اپنے قائم مقام کسی کو رکھیں. تو نمبر 1، وہ آدمی موجود نہ ہو، غیر حاضر ہو، اس کی وجہ سے بندہ خلیفہ بناتا ہے. نمبر 2، یا کسی کی مرنے کی وجہ سے بناتے ہیں یا موت کی وجہ سے بناتے ہیں. یا نمبر 3، بندہ خود وہ کام نہیں کر سکتا، عاجز ہوتا ہے، عاجزی کی وجہ سے وہ خلیفہ بناتے ہیں. نمبر 4، کبھی وہ سارے عیوب سے وہ پاک ہوتا ہے، صرف نائب کو شرف بخشنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے، مرتبہ دینے کے لیے وہ نائب بناتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو زمین میں خلافت بخشی. یہ چھوٹے معنی کے اعتبار سے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. هو الذی جعلکم خلائف الارض. ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، 8ویں پارے کے اندر ہے یہ آیت، کہ اللہ پاک نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا. اب خلیفہ کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا خلیفہ وہ کہلاتا ہے، نائب وہ کہلاتا ہے جس کے اندر 3 صفات ہو. پہلی صفت، وہ خلیفہ اپنے آپ کو نائب سمجھتا ہے، اصل مالک نہیں سمجھتا. خلیفہ اپنے آپ کو اصل مالک کا نائب سمجھتا ہے، مالک نہیں سمجھتا. نمبر 2، جتنے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں وہ دوسرے کی طرف سے تفویض کردہ ہوتے ہیں. ان اختیارات کو اپنا ذاتی اختیارات نہیں سمجھتا، بلکہ اصل مالک کی طرف سے اس کو تفویض کردہ سمجھتے کہ میرے پاس اس کی طرف سے سپرد کیے ہوئے، میں اس کا اصل مالک نہیں ہوں ان اختیارات کا، یہ میرے مالک کیا ہے. اور نمبر 3 فرمایا یہ ان اختیارات کو اپنے مالک کے منشا اور مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرتا. 3 باتیں ہوں گی. پہلی بات، اپنے آپ کو نائب سمجھتا ہے، اصل مالک نہیں سمجھتا، اپنے اختیارات کو ذاتی اختیارات نہیں سمجھتا. اور تیسری بات، ان اختیارات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا. اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اس کائنات کا حقیقی مالک صرف اللہ کی ذات ہے. 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن میں 2 جگہ ہے، حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. فرمایا انسان کہتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں، گھر کی طرف سے آواز آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دادا پر دادا بھی یہی کہا کرتا تھا، آج وہ نہیں ہے اور میں ہوں. دکان سے آواز آتی میں دکان کا مالک. فرمایا جو جس چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھے گا اللہ اس کو اسی کی ہلاکت کا ذریعہ بنائے گا. جس چیز کا بھی آپ اپنے آپ کو مالک سمجھیں گے اللہ اس چیز کو آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بنائیں گے. میری ہلاکت کا ذریعہ اسی کو بنائیں گے. فرعون نے کہا کیا میں مصر کے پانیوں کا مالک نہیں ہوں؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اللہ پاک نے اسی پانی کو اس کے ڈبونے کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا اگر انسان کے دل میں اللہ کی مالکیت کا یقین آ جائے، سنو عجیب بات ہے، اللہ کی مالکیت کا یقین دل میں آ جائے، اب فرمایا اعضاء اور جوارح کا غلط استعمال بند ہو جائے گا. اعضاء اور جوارح کا غلط استعمال، مال کا غلط استعمال کیا مطلب؟ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، میرے آنکھوں کا مالک تو اللہ ہے.
اب میں اس کی مرضی کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس کی مرضی کے خلاف استعمال کروں گا، ہمارا ایک نوکر ہوتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف وہ ہماری چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ بغاوت کہلائے گی، اس کو ہم باہر کر دیں گے، ہم نکال دیں گے اس کو۔ اسی طرح فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ، فرمایا اگر انسان اپنے آپ کو اصل مالک سمجھے یا ان اختیارات کو اپنی ذاتی اختیارات سمجھے یا ان اختیارات کو اپنی مرضی سے مالک کے منشا کے خلاف استعمال کرنے لگے تو یہ باغی انسان ہے، اور باغی کی سزا موت ہے، اور اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کی اللہ پاک نے جو سزا کی جگہ مقرر کی وہ جہنم ہے۔ یہ تو پہلے نمبر کی بات ہوگی کہ خلافت کس سے کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے خلافت کس سے کہتے ہیں، اور خلافت اسلامیہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سب سے پہلا انسان وہ نبی ہے، اور سب سے پہلا انسان داعی ہے، نبی بھی ہے، سب سے پہلا انسان نبی ہے نا، نبی کا مطلب داعی، دعوت دینے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، کلمے کی دعوت دینے والا۔ سب سے پہلا انسان خلیفہ بھی ہے وقت کا، اور سب سے پہلا انسان داعی بھی ہے، اور سب سے پہلا انسان طالب علم بھی ہے، اور اس کا معلم اللہ کی ذات ہے، اس کا معلم اللہ کی ذات ہے، اس کو سکھانے والا استاد اللہ ہے، اور شاگرد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آگے آئے گا، آگے آیت کے اندر، تو خلیفہ اول اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طرح ہر نبی، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ اسی طرح ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو نوح علیہ السلام تھے یا جتنے انبیاء تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی یہ خلافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور اللہ کا خلیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو احکام الہی کے نافذ کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جو منتخب ہوا وہ خلیفۃ الرسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، جیسے خلفائے راشدین جس کو ہم کہتے ہیں۔ احکام الہی کی نفاذ اور عدل انصاف قائم کرنے کے لیے جو آدمی منتخب ہوتا ہے اس سے خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ اب اللہ پاک مسلمان کو خلافت کب دیتے ہیں؟ خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہوتا، خلافت کا مطلب ہوتا ہے جو صدر کا آرڈر چلتا ہے پوری کائنات پر، وہی آرڈر نائب کا بھی چلتا ہے، وہی آرڈر نائب کا بھی چلتا ہے، جو صدر کا چلتا ہے، جو وزیر اعظم کا چلتا ہے، نائب وزیر اعظم کا بھی چلتا ہے۔ لیکن اللہ پاک خلافت کب دیتے ہیں مسلمان کو، مومن کو؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ خلافت دینے کے لیے ملک، مال، حکومت چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک نے صرف 2 شرطیں بتائی۔ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی جماعت، تبلیغی جماعت جو ہے، یہ دنیا میں خلافت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یہ دنیا میں اسلامی خلافت نہیں لانا چاہتی۔ میں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں۔ بولا کیسے چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قرآنی ترتیب پر ہم چاہتے ہیں، ہم خلافت اسلامیہ دنیا میں چاہتے ہیں، لیکن قرآنی ترتیب پر۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ ہم دنیا میں خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں نبی کی ترتیب پر۔ نبی کی ترتیب کیا ہے؟ ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ یہ اللہ پاک ان کو ضرور بضرور زمین کی خلافت دیں گے، زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ایمان اعمال والے حقیقی ایمان اور اعمال کی حقیقت کے ساتھ، ایمان کی حقیقت کے ساتھ آئیں گے تو اللہ کہتے ہیں میں خود وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں زمین کی خلافت دوں گا۔ کیسے دوں گا؟ جیسے پہلے لوگوں کو دیا تھا،
کما استخلف الذین من قبلہم. خلافت کون دیتے ہیں؟ خلافت اللہ دیتے ہیں. کب دیتے ہیں مسلمان کو؟ ایمان اعمال پر دیتے ہیں، اکثریت پر نہیں، تعداد پر نہیں، قوت پر نہیں، طاقت پر نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ تم میں بتاؤ کہ یہ انتخابات کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پوچھا ان سے مکہ سے آئے یا مدینہ سے آئے؟ بولا نہیں، نہ مکہ سے آئے نہ مدینہ. پھر کہاں سے آئے؟ بولا یہ تو مغرب سے یعنی یورپ سے آئے، چونکہ وہ عرب تھے. انہوں نے کہا من المغرب. میں نے کہا اچھا، تو تم دنیا میں نظام اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہو، خلافت قائم کرنا چاہتے ہو مغرب کی ترتیب پر، اور ہم اسلامی نظام خلافت لانا چاہتے ہیں قرآن کی ترتیب پر. وہ خاموش ہو گئے. آگے میں بتاتا ہوں. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں، دیکھو خلافت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. بادشاہت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں ملک. نمبر 3، زمین کا وارث کون بناتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. تمکین فی الارض، زمین میں قوت کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. یہ 4 باتیں میرے آپ نے یاد رکھنی. نمبر 1، خلافت کون دیتا ہے؟ اللہ. نمبر 2، زمین کا وارث یعنی وراثت، وارث کون بناتے؟ اللہ. نمبر 3، زمین میں بادشاہت کون دیتے ہیں؟ ملوکیت، اللہ. نمبر 4، تمکین فی الارض، زمین میں قوت طاقت کون دیتے؟ اللہ. سب کا جواب ایک ہے. قرآن مجید میں ان 4 چیزوں کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے. میں آپ کو آیتیں گنواتا ہوں، آپ پھر بعد میں سن لیں گے انشاءاللہ. اس سے بار بار سننا ہے، سمجھانا ہے لوگوں کو، کیونکہ ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہے. وہ یہ کہ ایک اللہ کی ترتیب ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بنائی، ایک ہماری ترتیب. ہم کہتے ہیں اللہ جو نبی کے ذریعے سے ترتیب بنائی وہ اس کو چھوڑو، جو انسانوں کی بنائی ہوئی ترتیب ہے اس پر آؤ. ایسا نہیں. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ان 4 چیزوں کی نسبت صرف اور صرف اپنی طرف کی کہ میں ہی دینے والا ہوں 4 کا. خلیفہ کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا اور اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا. کیسے؟ ایک یہ جگہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ داؤد ہم ہی نے تمہیں، داؤد نبی ہے لیکن اللہ اسے کہہ رہے ہم ہی نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں. اور استخلاف، یہ باب استفعال کا مصدر ہے، خلافت کو طلب کرنا. قرآن مجید میں اس مصدر کا صیغہ کہیں یستخلف ہے، کہیں یستخلفکم، اور کہیں یستخلفکم، اور کہیں لیستخلفنہم، کہیں مستخلفین. ایک جگہ کمستخلف کا لفظ ہے. 6 جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں استخلاف کا صیغہ استعمال کیا. 6 جگہ، 6 اور 2 یا 8 ہو گئے. آگے بتاتا ہوں. 3 جگہ اللہ پاک نے خلفاء کا لفظ استعمال کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، کہ تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا. من بعد قوم نوح وعاد، قوم نوح کے بعد، قوم عاد کے بعد. خلفاء کا لفظ ہے. 3 اور 2 5 اور 6 11 ہو گئے. اور قرآن مجید میں تمکین یعنی قدرت دینا، کہیں مکناہم، کہیں مکننا، کہیں مکناکم، کہیں مکننا، کہیں مکناکم، کہیں مکناہم، کہیں ہم نے تمکین قوت دی، کہیں مکناکم تمہیں قوت دی، کہیں ان کو قوت دی مکناہم. یہ قرآن مجید میں 8 دفعہ آیا ہے. قرآن مجید میں 8 دفعہ آیا. 8 اور 12، 6 دفعہ استخلاف کا، 2 دفعہ خلیفہ کا 8، اور 3 دفعہ خلفاء کا 11، اور 8 جگہ یہ کتنے ہوں گے؟ 19. آگے بتاتا ہوں. 2 جگہ قرآن میں اللہ پاک نے میراث کا لفظ استعمال فرمایا کہ زمین آسمان کا وارث صرف اللہ ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 2 جگہ قرآن میں، 2 جگہ قرآن میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 2 اور 19 21 ہو گئے. اور ایک جگہ قرآن میں یرثھا، یرث وارث بناتے ہیں.
20 ہو گئے اور 22 ہو گئے اور ایک جگہ نرث الارض انا نحن نرث الارض ومن فیہا 23 ہو گئے اور 8 جگہ اورثنا اور اورثناہا ایک جگہ یہ 8 جگہ ہے اورثنا اور اورثناہا 8 اور 23 31 ہو گئے اور 3 جگہ الوارثین کا لفظ ہے 3 جگہ 34 ہو گئے آگے میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ گنوا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے قرآن میں ان چیزوں کا ذکر اپنی طرف کیا ہے اور ہم مخلوق کی طرف کرتے ہیں فلان نے فلان کو حکومت دی فلان نے فلان سے حکومت چنی نہیں اللہ نے دی اللہ چنتا ہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء یؤتی ملکہ من یشاء جس سے چاہے دے دیں ایک جگہ اللہ پاک نے یؤتی ملکہ من یشاء فرمایا اور ایک جگہ تو تل ملک فرمایا اور 20 جگہ قرآن میں ملک السماوات والارض زمین آسمان کا مالک اللہ 20 جگہ قرآن میں اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تمہیں انبیاء بھی بنایا تمہیں بادشاہت بھی دی بادشاہت بھی اللہ کی نعمت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور 2 جگہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ہے اور 4 جگہ لَهُ الْمُلْكَ ہے بادشاہت تو اسی کی ہے اور 2 جگہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ انسانوں کا مالک ملک الناس ایک جگہ اور مالک اور ملکوت مالکون ایک جگہ اور مالک 2 جگہ قرآن میں کل 35 جگہ مالک کا لفظ ہے اور 2 مرتبہ اللہ پاک نے جعلکم خلائف اور ایک جگہ جعلناکم خلائف اور ایک جگہ جعلناہم خلائف اب آپ اس کو گنیں گے 60 سے زیادہ جگہ ہو جہاں اللہ پاک نے بادشاہت ملک وراثت وارث بنانا اور خلافت اور نمبر 3 تمکین ان چاروں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں یہ اللہ دیتے ہیں کیونکہ کائنات کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں اور آگے بتاتا ہوں اللہ پاک نے خلافت کے نظام مرتب فرمائے 4 باتیں یاد رکھیں ہو 4 باتیں سب سے پہلے ہر نبی نے آ کر دعوت دی سب سے پہلے ہر نبی نے آ کر دعوت دی دعوت کے سلسلے میں لوگوں میں دین آیا عبدیت اس کو کہتے ہیں دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر دعوت ہے دوسرے نمبر پر عبدیت ہے ہر نبی نے آ کر پہلے دعوت دی دوسرے نمبر پر لوگوں میں دین آیا عبدیت آئی اور تیسرے نمبر پر نصرت الہی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی جب اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ پاک نے چوتھے نمبر پر خلافت عطا فرمائی شروع دعوت سے ہوگی دوسری سیڑھی جو ہے ہماری عبدیت ہے تیسری سیڑھی نصرت الہی ہے اور چوتھی سیڑھی خلافت ہے اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ پہلے خلافت مل جائے پھر ہم اللہ کی مانیں گے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے درس اور سبق بنایا دیکھو بدر میں صحابہ کی تعداد بھی کچھ نہیں پاس بھی کچھ نہیں لیکن کامیابی فتح ہوئی کیوں ان میں 2 چیزیں تھی عبدیت بھی اعلیٰ درجے پر اور دعوت بھی اللہ درجے پر 100% ایمان عمل اور دعوت تو اللہ پاک نے فتح سے نوازا اب غزوہ احد میں کیا ہوا نبی ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ساتھ ہے رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہے لیکن بدرین ساتھ ہے سب کے ہوتے ہوئے شکست کیوں ہوئی وجہ کیا بنی عبدیت میں کمی آ گئی کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کو مت چھوڑو چنانچہ انہوں نے چھوڑا اور چھوڑنے کی وجہ مال غنیمت بنی جو حلال مال ہے حلال مال غنیمت سے زیادہ کوئی حلال مال نہیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جب ایمان والے مال کی طرف دیکھیں گے دنیا کی طرف دیکھیں گے تو ان میں 3 باتیں آ جائے گی ایک کم ہمت ہونا حتی اذا فشلتم نمبر 2 اللہ کے حکموں میں جگڑنا وتنازعتم فی الامر نمبر 3 نافرمانی وعصیتم کیوں دنیا کو دیکھنے کے بعد من بعد ما اراکم ما تحبون بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے بعض آخرت فمنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ کیا مطلب جب حکم عدولی ہوگی نبی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد نہیں ہے
یہ امت اجتماعی امت ہے. ایسا نہیں کہ ایک کریں گے وہی دیکھو قانون دنیا کا قانون کیا ہے کہ سزا صرف مجرم کو ملے گی, لیکن اللہ کا قانون دنیا کے اعتبار سے یہ ہے, دنیا کا قانون کیا ہے کہ سزا صرف مجرم کو دی جاتی ہے, لیکن اللہ کا قانون کیا ہے اس امت کے ساتھ کہ یہ امت اجتماعی امت ہے, اس میں کریں گے بعض لوگ, بھگتیں گے سب, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا وَاذْكُرُوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے نا. اب جس جگہ کو چھوڑنے والے ان کی تعداد کل تعداد جو تھی وہ 50 تھی, اب کتنوں نے چھوڑا؟ بازو نے چھوڑا ہو, لیکن 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. نمبر 2 بات یاد رکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے وہ بھی زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے. کیا مطلب؟ امت اجتماعی امت ہے, کریں گے کچھ لوگ, بھگتیں گے ہم سب. اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کون ہے, 2 آپس میں لڑ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری لڑائی کی وجہ سے, 2 آدمیوں کی لڑائی, صرف 2 آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھائی. تو جب عمل میں کمی آئی احد کے اندر تو اللہ پاک کی مدد اٹھ گئی, فتح شکست میں بدل گئی. آج مسلمان عمل کے اعتبار سے 0/0 اور اللہ کی مدد چاہتا ہے, سبحان اللہ. نمبر 2 غزوہ حنین میں اسباب پر نظر گئی کہ آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور کفار کی تعداد صرف 4,000. بعض نئے مسلمانوں کے زبانوں پر یہ الفاظ آئے کہ آج کم ہونے کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے, لن نغلب اليوم من قلہ. تو اللہ کی مدد اٹھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. شروع میں سب بھاگے, آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگوایا, 100 انصار جمع ہوئے, سب کو شکست دے دی. 100 نے 4,000 کو شکست غزوہ حنین میں. فرمایا نتیجے کے اعتبار سے حنین بدر سے بھی اعلیٰ, کیونکہ وہاں 313 نے 950 اور 1000 کے درمیان کو شکست دی, یہاں 100 نے 4,000 کو شکست دی. تو اگر ایمان میں کمی آ گئی, یہ سبق ہے ہمارے لیے, اسباب پر نظر گئی تو حنین کی طرح ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر اعمال میں کمی آ گئی تو بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے. تو خلافت دینے کے وعدہ وہ دعوت اور عبدیت دونوں کے ساتھ, اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ 100% دین پر چلنے والوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ مددگار کے ساتھ ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم. اس کی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں. اور آج تک جتنے مسلمان کامیاب ہوئے دنیا میں فاتح بنے ہیں وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں, وسائل کی بنیاد پر نہیں, اسلحوں کی بنیاد پر نہیں, وہ اللہ کی غیبی مدد و نصرت سے ہوئے. اور اللہ کی غیبی مدد و نصرت کے جتنے وعدے ہیں وہ احکامات پر ہے, اللہ کے حکموں پر ہے, اللہ کے اور اللہ کی قدرت, پھر اللہ کے وعدوں کے ساتھ. اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ. جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما دیں گے, اور اللہ پاک جب اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیں گے. ذرا اس آیت کے اندر دیکھیں, انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہوگا. قالوا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قال, انہوں نے کہا اتجعل, کیا آپ خلیفہ بنا رہے ہیں, فیہا, اس میں, من یفسد فیہا, جو اس میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, خون بہائے گا. پہلے گزر چکا فساد, ہر وہ قول, ہر وہ عمل, ہر وہ حرکت, ہر وہ سکون جو شریعت کے حدود سے باہر ہو, جو اسلام کے خلاف ہو, وہ فتنہ فساد ہے. اب ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ چلا, یفسد کے معنی فساد کرنا, یسفک کے معنی خون ریزی کرنا. ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر 2 قوتوں کو رکھا ہے. ایک قوت شہوانیہ, انسان کے اندر, انسان کو اللہ نے 2 چیزوں سے مرکب کیا نا. حیوانی صفات بھی اس کے اندر رکھی, کھانے پینے کی, فرشتے تو اس سے پاک ہیں, اور اسی طریقے سے بیوی کی چاہت وغیرہ وغیرہ. اور اللہ نے انسان کے اندر غصہ بھی رکھا. جب یہ اپنے حیوانی صفات پر آتا ہے تو یہ حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے. اور اللہ پاک نے پھر اس کے اندر فرشتوں والی صفات ملوکیت بھی رکھی, روحانی صفات بھی رکھیں. اور جب یہ روحانی صفات پہ آگے ترقی کرتا ہے, جس کو صفات ملوکوتیہ کہتے ہیں, تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے.
تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر قوت غضبانیہ بھی رکھی. غضبانیہ کا مطلب غصہ. غصہ جب انسان غصے پر آتا ہے تو پھر لڑتا ہے، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ خون ریزی کرتا ہے. تو ان دو صفات کو دیکھا. لیکن تیسری صفت اللہ نے رکھی انسان کے اندر، قوت عقلیہ. عقل کے معنی روکنے والا. اس تیسری صفت کو فرشتوں نے نہیں دیکھا، اس لیے وہ سمجھ نہ سکی. یہ بات یہاں سے واضح ہوگی کہ فرشتوں کو بھی آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کی حکمت، لاجک، عقلی دلیل عقل سے سمجھ میں نہیں آیا. تو مجھے اور آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس میں کیا حکمت ہے. حالانکہ یہ ایسا آدمی ہے جو فساد بھی کرے گا گناہ کر کے، خون ریزی بھی کرے گا اپنے غصے پر عمل کر کے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ پہلا جواب، انہوں نے قوت عقلیہ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان کے اندر قوت عقلیہ بھی رکھی. دوسری وجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا میں اس میں ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں جس کی اولاد بھی ہوں گے، اور جو زمین میں فساد بھی کرے گا، حسد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا. یعنی اللہ نے پہلے بتایا. اور تیسری بات، بعض علماء نے کہا تو ان کو پتہ اس سے چلا. تیسری بات، تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے زمین پر بسنے والے جو تھے وہ جنات تھے، انہوں نے بہت فتنہ فساد کیا. پھر اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور زمین کو ان سے خالی کرایا. تو ان پر قیاس کر کے انہوں نے یہ کہا، قالوا اتجعل فیہا، سوالیہ طور پر تھا، اعتراضاً نہ تھا. آپ اس میں بنا رہے ہیں ان لوگوں کو خلیفہ جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا. آگے فرمایا وَنَحْنُ، اور ہم، اگر مقصود خلافت بنانے، خلیفہ بنانے سے عبادت ہے تو ہم تیار ہیں. فرشتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح پڑھتے. تسبیح کے معنی کیا ہے؟ تسبیح کے معنی ہے پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کے. پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کو تسبیح کہتے ہیں. تسبیح جو ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اس سبحانہ کے معنی کیا ہے؟ پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کے، لغت میں. پھر اللہ پاک نے قرآن میں ستاروں کی تیز رفتاری کو بھی اس سے بیان فرمایا. کل فی فلک یسبحون، سورۃ یاسین میں. اور گھوڑے یا فرشتے کی تیز رفتاری کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. والسابحات سبحا، سورۃ والنازعات کے اندر. اور جلدی کام کرنے کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے سمندر میں ٹھہرنا، جلدی جلدی دعوت دینا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا. پھر کیا ہوا کہ ہر خیر پر تسبیح کا اطلاق ہونے لگا. ہر خیر پر تسبیح کا اطلاق ہونے لگا. اور تسبیح قول عبادت بھی ہے، فعلی عبادت بھی، اور قلبی عبادت بھی. یعنی تسبیح کی تین قسمیں آپ سمجھو، قولی بھی زبان سے، فعلی بھی عمل سے، اور قلبی بھی دل سے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن میں یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے، فلولا انہ کان من المسبحین، مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے. فرمایا یہ تینوں مراد ہے، دل سے، زبان سے، بدن سے. اگر وہ ایک تسبیح کی تفسیر کی ہے فلولا انہ کان من المسبحین کی، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو تینوں مطلوب ہے، قولی بھی، فعلی بھی، اور قلبی بھی، تینوں مطلوب ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. للبث فی بطنی الی یوم یبعثون. تو نسبح بحمدک، پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے آ جائے گا. فسبح باسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلی. آج دیر ہو گئی. ونقدس لک، اور تقدیس کے معنی پاکی بیان کرنا، پاکی کرنا. یعنی کیا مطلب؟ ونقدس لک، ہم آپ کے احکامات کو حکمت سے خالی نہیں سمجھتے. آپ تو پاک ہے، آپ کا ہر فعل حکمت سے خالی، ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بھی قدس کہتے ہیں، فَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ القدس. اور بیت المقدس، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ،
موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے قرآن میں فرمایا مقدس وادی، پاکیزہ وادی. ہمیں تو اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، منع کیا. اپنے آپ کو اچھا نہ کہو. لا تزکوا انفسکم، دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسهم لا تزکوا احدا علی اللہ. دوسرے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے بہت اچھا آدمی. ہاں کہنا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ یوں کہو میرے گمان کے مطابق یہ اچھا آدمی ہے. تو تقدیس کے معنی کیا ہے؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تقدیس بیان کریں گے، یعنی ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تقدیس بمعنی تطہیر ہے. قالا، اللہ پاک نے فرمایا انی، بے شک یقیناً میں، عالم میں جانتا ہوں جو، ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. آگے انشاءاللہ اللہ پاک نے انسان کو 4 اعزازات سے نوازا، یہ تو پورے ہو گئے اللہ کے حکم سے. نمبر 1 اپنے ہاتھوں سے بنایا. نمبر 2 اپنے روح میں سے روح عطا فرمائی. نمبر 3 ساری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. نمبر 4 انسان کو اللہ پاک نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا. اللہ پاک ہمیں جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے بننے کے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ راضی ہوتا ہے، ایسے خود بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا مانگنے کی بھی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے روزانہ کی اعتبار سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.